ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمانی اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکتیں بے شمار ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے معراج شریف کے اندر لکھا ہے، اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ درود پاک پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، یا اس شوق سے پڑھ رہا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے دعا بھی مانگنی ہے یا نہیں مانگنی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شوق والے بندے کو جو اتنی محبت سے درود پڑھتا ہے، بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اس میں بندہ نہ بھی مانگے تو اللہ رب العزت پھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں ان کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر، اور فرمایا قسم ہے ہمیں فجر کی، ولیال عشر، اور فرمایا 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور فرمایا جو جوڑا جوڑا ہے جتنی بھی چیزیں، فرمایا ان کی بھی قسم، اور جو الگ الگ ایک ایک اور تنہا تنہا ہیں، فرمایا ہمیں اس کی بھی قسم ہے۔ یہ قسم کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کا آغاز فرمایا، اور قسم فجر کی، راتوں کی، جوڑے کی اور تنہا کی، یہ قسم ارشاد فرمائی۔ علماء تفسیر نے سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کلام کیوں فرمایا؟ اس کا جواب علماء نے 2 طریقے سے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے، عرب کے اس معاشرے کے اندر جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو وہ قسم اٹھا کے جب بات کرتا تو سامنے والا مان جاتا تھا کہ یار اس کی بات ٹھیک ہے۔ وہ قسم جس کی بھی اٹھاتا تھا اپنے رواج کے مطابق، لیکن جب قسم آ جاتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ بات بڑی پکی اور ٹھکی ہوگی، اس لیے اس نے قسم اٹھائی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں انسانی اذہان قسم والی بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، فوراً ماننے کے لیے اینے قسم چک لئیے جی، فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی ذہنوں کے مطابق اور اس معاشرے کے کلچر کے مطابق اللہ رب العزت نے قسم سے آغاز فرمایا کہ اگر بندہ قسم اٹھائے تو تم مان جاتے ہو میں رب ہو کے قسم اٹھا رہا ہوں، ہماری بات بھی مانو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی دوسری وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کی قسم اٹھا رہا ہے اس چیز کی عظمت اور فضیلت اس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کی قسم اٹھائی، مثال کے طور پہ یہاں فجر کی قسم اٹھائی، 10 راتوں کی اٹھائی، یہ جوڑے کی اٹھائی، تاک کی اٹھائی، والتین کی، والزیتون کی، وطور سینین، وہذا البلد الامین، مکے کی، مدینے کی، ایون دین نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی، زلفوں کی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جس کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے، یہ دراصل اس کی عظمت کا اظہار کرنا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ اللہ نے جو اس کی قسم اٹھائی ہے تو پھر اس کی عظمت ہوگی تو تبھی اٹھائی ہے، اور یہ پھر عظمت انسان نے خود تلاش کرنی ہے۔ یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک عظمت اور دوسری انسانی ذہن کے مطابق اللہ رب العزت نے قسم سے کلام فرمایا۔ لگے ہاتھوں ایک مسئلہ بھی سن لیجئے، ہم جب قسم اٹھائیں گے تو اس میں سب سے پہلے مسئلہ یہ یاد رکھ لیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت والے چیپٹر میں کتاب المناقب میں یہ جب صحابہ کرام کی احادیث آئی نا اور ان کی شرح کرتے ہوئے میرات المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، اور کئی مقامات پر بھی آپ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سچی قسم بھی زیادہ نہیں اٹھانی چاہیے، اگرچہ سچی اٹھا رہے ہو، گل گل سے قسم چکڑی یہ بھی منع ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے ساتھ رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سچی قسم ہو تو پھر بھی زیادہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ اچھا جب اٹھانی ہے تو پھر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قسم سچی چیز پر ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، قسم اٹھانے کے لیے ضروری ہے جب آپ اٹھائیں گے تو یا اللہ کی یا قرآن کی، بس اس کے علاوہ آپ کسی چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔
میرے رب تبارک و تعالی کی یہ کلام کی حکمت ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن اس کے بندے مکلف ہیں، ہمارے لیے ایک دائرہ ہے، ہم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہم نے جب قسم اٹھانی ہے تو یا اللہ کی یا قرآن کی، یعنی یا رحمان کی یا قرآن کی، مکے کی، مدینے کی، حضور کی، صحابہ کی، تیری میری نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اس سے قسم منعقد ہی نہیں ہوتی، صرف دو چیزوں سے، یا قرآن سے یا رحمان سے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ ہم مکلف ہیں، یہ ہمارے لیے پہلی شرط کہ قسم سچی ہو، دوسری شرط کہ جب اٹھائی جائے تو اللہ یا قرآن کے نام کے ساتھ اٹھائی جائے، اور تیسری شرط جب آپ کو کوئی کہے تو پھر اٹھاؤ۔ یہاں کہتے ہیں کوئی ابھی قسمیں ادا ہیں، تینوں کسی نے آکھا قسم چوک کر، توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تینوں تو کسی نے آکھے نہیں تو ہمیں قسمیں چکی جانا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی کہے آپ پھر قسم اٹھا سکتے، ورنہ قسم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور اس میں بھی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہیں کہ قسم اٹھانے کے لیے ویسے ہی کوئی کہتا ہے اے جی میں گجران ہوں کہ تو قسم چوک، تیرے سامنے قسم چکنا ضروری ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ قسم اس وقت اٹھائیں کہ جب کوئی بہت بڑا فتنہ ہو اور قسم سے دب جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ یا کوئی ایسا مسئلہ تہمت لگنے کا ڈر ہو، قسم سے ہٹ جائے تو پھر قسم اٹھاؤ۔ نکی موٹی گل دوں مننا من، نہیں مننا نہ من، تیرے تو میرے منانا ضروری ہے۔ وہ جو نہیں فرما رہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات؟ تو اس واسطے یہ چیزیں دھیان میں رکھیں، ہم نے قسم اٹھانی ہے تو اس کا ایک دائرہ کار ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس واسطے زیادہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور پھر جھوٹی قسم یہ آدمی کے ایمان کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث امام مشکات نے بھی لکھی، فرمایا قرب قیامت ایک قوم ایسی آئے گی، فرمایا لوگ انہیں کہیں گے نہیں، وہ خود کہیں گے میں گواہی دوں، اتنے پیسے دے دو ہم گواہی دیتے ہیں۔ آج عدالتوں میں چلے جاؤ، وہاں پر ایسے بدماش آپ کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں بات تو گواہی لے، اینے پیسے دے ایسی دنیا گواہی۔ میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ تاجروں کے بارے میں بھی فرمایا جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچیں گے، لیکن یہ بھی فرمایا جھوٹی قسم اٹھا کے تمہارا سودا بک جائے گا، برکت اٹھ جائے، پھر برکت نہیں رہے گی۔ پھر قسم اٹھا کے اپنا پنجابی کے اندر اگلے نو چونا نہ لا قسم چک کے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو اس واسطے قسم بار بار نہیں اٹھانی چاہیے، اور اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ایمان کے نور کو ختم کرتی ہے۔ اس واسطے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب اٹھانی ہے طریقہ کار میں نے بتا دیا۔ اب آئیے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی تو والفجر کی، فرمایا والفجر، قسم ہے ہمیں فجر کی۔ تو یہ فجر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ ظاہر سی بات ہے، فجر یہ ایک وقت بھی ہے اور فجر ایک نماز بھی ہے، سمجھ آئی نا؟ جب وہ فجر کا وقت ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن وقت الگ ہے، فجر الگ ہے، ان دونوں کی قسم ہے، یاد رکھ لیجئے۔ فجر کے وقت کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی، اے تسی سنے نہ کہتے نوراں پیراں دا ویلا ہے، تھوڑی بولی چیتے کہتے ہیں نا نوراں پیراں دا ویلا، سویر سویر دا ٹائم ہے۔ اب اس کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ دن کی ابتدا ہوتی ہے، فجر دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کسی کام کی ابتدا کرنا چاہیں نا، چھوٹی جی دکان بھی کھول کے بیٹھو نا تو دعا کر دا یا اللہ بونی چنگی ہو جائے، کہتے ہو نا اے فجر دی قسم تاں چکی ہے، سویر دا ٹائم ہے، تھوڑی بونی چنگی ہو جائے۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات، میرے پیر بھائی تو سبحان اللہ فرمائے نا، باقی تو چلو پھر ناڑ لگ دیا کڑ گئی نا۔ اب اس بات کو سمجھیے، تھوڑا سا ادھر ہونا، میں ذرا زیارت کرنا چاہتا ہوں پیچھے والے بیٹھنے والوں کی، ایتھے ہو کے بہت ذرا اب ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ اب اس بات کو سمجھے آپ حضرات، یہ ابتدا۔ اور دوسری بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو فجر کا وقت ہے نا، یہ بڑا خاص وقت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر حضرات آج بھی کہتے ہیں سویرے اٹھ کے سیر کریا کر، وہ یارو تو دوپہرے کیوں نہیں کہتا؟ کبھی سوچے آجے آپ نے سوچا کبھی دوپہر کا کیوں نہیں کہتا؟ ہاں یار گل تو ٹھیک ہے، میں کہا کبھی پوچھ کے آئیں نہیں، آپ کو کوئی بتائے گا؟ ہاں اگر کوئی بتائے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو صبح کا ٹائم ہے نا، ان کا فلسفہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ڈسٹ لیس ہوتا ہے۔ یہ مطلب کہ یہ وہ کہتے ہیں سویرے سویرے دھوڑ تے کٹا نہیں ہوتا، گڈیاں نہیں چلدیاں تے بڑا ٹھنڈا جہا ٹائم ہوتا ہے تے اے آب و ہوا بڑی صاف ہوندی ہے تے یہ سیر کرنی چاہیے، بندہ فٹ ہو جاتا ہے۔ تے دوپہر تے بڑی دھوڑ ہوندی ہے۔ میں کہا واہ بھائی واہ، بڑا فلسفہ کڈے ہی۔ تجھے بتاؤں یہاں صوفیانہ تفسیر کیا ہے، ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں نا۔ اب اس کی صوفیانہ تفسیر کو سنیے۔ اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہے، یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، صرف یہ نہیں کہ گڈیاں نہیں چل دیاں تے کٹا کوئی نہیں تے فلانا کوئی نہیں تے ٹمکانا کوئی نہیں،
اصل مسئلہ یہ ہے، یہ صوفیاء نے لکھا کہ فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے تہجد سے فجر تک کا، فرمایا اس میں جتنے ڈاکو، جتنے لٹیرے، جتنے شرابی، جتنے زنائی، جتنے بدماش، یہ سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہوا ان کے جسموں کو لگ کے نہیں نکلتی، یہ ہوا اس وقت تہجد والوں کو لگتی ہے، فجر والوں کو لگتی ہے، تلاوت والوں کو لگتی ہے. یہ ہوا نیکوں کے جسم کی برکت لے کے نکلتی ہے، اس لیے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما دیا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. توجہ ہے بھائی سب حضرات کی؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کوئی نہیں ہے جناب. اس واسطے یہ جو فجر کا ٹائم ہے، یہ ٹائم ہی نیک نہیں، یہ نیکاں دا ٹائم ہے. بولنے شاباش، کوئی ایسی گل نہیں ہے. یہ کچھ ہو گیا تو میں بیٹھا ہاں. ناراض نہیں ہوں گے آپ سبھی حضرات، سارے حضرات اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو اڈے کان سننا میری خیر ہے. اس واسطے یہ جو فجر کا وقت ہے یہ نیکوں کا وقت ہوتا ہے، نمازیوں کا، تلاوت والوں کا، درود والوں کا، تہجد والوں کا. تو جب ہوا ان کے جسم سے ٹچ ہوتی ہے نا تو یہ بیماروں کے لیے بھی شفا عطا کر دیتی ہے. آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں کہ نیک لوگ کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا یہ ہے پہلی بات، وقت فجر بونی چنگی ہو جائے تو نیک ٹائم ہے. دو وضاحتیں میں نے کی. اب آئیے نماز فجر. نماز فجر کی ایک اپنی اہمیت ہے. دو روایتیں سن لیجئے. مسلم شریف آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، اور با جماعت کی شرط ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں ناممکن ہو تو وہاں پر ویسے بھی پڑھ سکتا ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا ہے. اچھا آپ شہروں میں چلے جائیں تو نظام الٹ ہے، وہ جاگ دے ساری رات میں، فجر دا ٹائم ہوتا تو اس سے پہلے سو جان دے جے. پھر کہتے بے برکتی ہے. اللہ اکبر. محدث علی پوری سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات اٹھائیں، اس میں لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو کتا ہوتا ہے، اس کی جو مادہ ہے کتیا جس کو کہتے ہیں، یہ 6-7 گلورے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ریوڑ نظر نہیں آتے. توجہ ہے سب حضرات کی؟ بکری ہوتی ہے 2 یا 3 بچے ہوں تو جنہی مہنگائی بکری بھی کوئی دینا شروع ہو گئی ہے. بولو تے صحیح نا یار، وہ تھوڑی مسکراہٹ بھی تو دیکھنی ہے نا، انہوں بھی کوئی دینا شروع ہو گئی ہے. اس کے باوجود آپ کو ریوڑ نظر آتے ہیں. گاڑی بالکل ٹھیک ہے تو کہتے جے کدی دی وجہ لبھی جے. یہ صوفیانہ تجزیہ سن. محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ جو کتا ہوتا ہے نا، کتا، اس کی نسل میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ یہ رات کے پہلے پہر میں جاگتا ہے، پچھلا پہر جو برکت کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سو جاتا ہے. اور جو بکری ہوتی ہے یہ پہلے پہر میں سو جاتی ہے، تہجد میں اٹھ جاتی ہے، اگرچہ عبادت نہیں کرتی لیکن اس وقت میں اٹھنے کی برکت ہے. اللہ نے اس کی نسل میں بھی برکت عطا فرما دی. تو سمجھ آئی میرے یہاں سونے آنوں کہ کوئی نہیں آئی؟ میرے بھائی سمجھیں، یہ تہجد کے بعد اٹھنے کی عادت ڈالیے، فجر کے بعد اٹھنے کی عادت ڈالیے میری جان. یہ صرف مولویوں کا کام نہیں، یہ جڑے 60 سال ہوتے بابینا کا کام نہیں. یہ بھی 60 سال ہوتے نماز شروع کر دیں، اچھی بات ہے، لیکن جوانی چے بھی پڑھ لیں دے نہ منڈے بھی پڑھ دے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات، ٹھیک ہے؟ 5-4 بندے بڑے پریشان بیٹھے نے. یار سبحان اللہ تو کہہ لو جی خدا ان کو جو گیا تو میں بیٹھا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ حضرات ذرا دھیان سے سنیں میری بات کو. میں زیادہ سیریس ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. آپ تار دے مرید ہاں، سمجھ آئیے؟ گلاب جیسے چہرے ہوں تو پھر مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آئیے ذرا اگلی بات بھی سماعت فرمائیں آپ حضرات تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بڑا خاص ٹائم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہجد میں اٹھیں، فجر میں اٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، رب کو سجدہ کریں. گونی بھی چنگی ہو جاوے، برکت بھی مل جاوے. اگر جانور کو برکت مل سکتی ہے تو بندے نہیں مل سکتی؟ ملنی چاہیے نا. اب یہ پوائنٹ اگر آپ سمجھے، فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کا ثواب دیتا ہے. اور اگلی بات بھی سن لیجئے، فرمایا اٹھ کے اگر فجر پڑھ لے تو اللہ باقی آدھی رات کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ آپ کون سا ایسا کارخانہ ہے جس میں آپ کام کریں اور وہ کہنے میں اے حاضری لوا تے سو جا، اٹھ کے حاضری لوا تے سو جا، تینوں ساری رات دی تنخواہ دیاں گے؟
کوئی شعبہ کائنات میں نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت کا شعبہ ہے۔ ہمیشہ پڑھ کے سو جا، اٹھ کے فجر پڑھ لو، پوری رات عبادت کا ثواب ہے۔ سمجھ آئی؟ تو پھر نوجوان جڑے ساری رات ٹی وی تے بیٹھ کے 4G چلاؤندے رہندے نے۔ اصل اج آ گیا نا 3G تے 4G تے 5G، پہلو ہوندا سی امی جی تے ابو جی تے استاد جی۔ توجہ فرمائی ہے کہ کوئی نہیں فرمائی؟ ہوں انہاں دے سگنل نہیں آتے، چھت تے چڑھ دے جے، آجو آجو اگے، خیر ہے، میں کچھ نہیں کہندا سرکار، تے گل ہی کوئی نیڑے لگو تسی، آجو، یہ مطلب چس آن لگ پئی ہولی ہولی، ٹھیک ہے؟ اور میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، پہلے ہوتا تھا امی جی ابو جی استاد جی، ہوں 3G 4G 5G، ایتھے امی ابو جی ہوندے سن تے استاد جی، مارے جا سگنل خراب ہوندا سی ایک چنڈ لگدی سی، بولو سارے سگنل فٹ، تے ہن انہاں چھت تے سونا ہے، جڑی بہت ہی گرمی لگدی ہے گولیا، نہیں ہو رہا آپ جڑا ایندا ہے اور تاں منڈ کے رکھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹبیاں تے چڑھ کے بیٹھا ہے، کچھ تھاواں لبدا پھردا سگنل ہو جان۔ میری بات سنیے گا، میں بڑا سادہ انسان ہوں لیکن اس بات کو سمجھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لنک اور رابطہ جلدی ہو جائے، اچھے ٹبیاں تے بیٹھ کے نہیں ہونا، آپ جتنا سر سجدے میں رکھیں گے آپ کا رابطہ اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے۔ آپ کے ہاتھوں کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا پیار، سمجھ آ رہی ہے؟ مہربانی فرمائیں یار تھوڑا سا دین کی طرف آ جائیں۔ تو فرمایا کہ رات پوری کا ثواب کم کی ہے، عشاء پڑھ کے سو جاؤ، اٹھ کے فجر پڑھ لو، عمل فرمائیے۔ پر یہ وظیفہ سانو کتے چاہیے؟ سانو تو وظیفہ وہ چاہیے نا جے تے 20,000 روپیہ خرچہ ہوئے، فری والے وظیفے سے کتے عمل ہو جائے۔ میرے عزیز عمل فرمائیں۔ دوسری حدیث شریف، یہ بڑے سائز والی کتاب ہے نا، جو میرے امیر اہل سنت سیدی و سندی و مرشدی پیر محمد الیاس ستار قادری صاحب، آپ نے کی نماز کے چیپٹر، اس کے اندر فجر والے چیپٹر میں آپ نے لکھا ہے، فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ رحمان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے۔ آپ بتاؤ رحمان کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے یا شیطان کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے؟ تو پھر فجر پڑھنی پڑے گی۔ اس واسطے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، اس کے ٹائم کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی اور نماز کی بھی۔ اب اس پر باتیں اور بھی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اگلی تفسیر بھی کروں، جاگ رہے ہیں تو کر دوں اگلی تفسیر، دھیان فرمائیے۔ آگے فرمایا والا یالنا عشر، اچھا فجر کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نمازوں کی فضیلت نہیں، باقی ہیں اپنی فضیلت ہے، لیکن جو آیت میں ہے میں وہ کلام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 5 نمازوں کی اکٹھی فضیلت آقا کریم نے فرمایا، صحاح میں حدیث موجود ہے، فرمایا تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو، تم 5 مرتبہ نہاؤ، بتائیے تمہارے جسم کے اوپر کسی قسم کی میل کچیل رہ جائے گی؟ فرمایا نہیں، فرمایا 5 نمازیں اللہ کی رحمت کی 5 نہریں ہیں، جب تم سجدہ کرتے ہو غوطہ لگاتے ہو، جیسے تمہارا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے 5 نمازیں پڑھنے سے تمہارے سارے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، یہ بھی اینج نہیں نعرہ حیدری لاؤنا دا، پھر سواد دا نعرہ لاؤ، نہ قتل دا نہ کرو، نعرہ دا نعرہ حیدری، سمجھ آ رہی ہے؟ جاگ کے بیٹھیا کرو۔ اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، توجہ ہے جی؟ وہ بولو تے صحیح نا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا والا 10 راتوں کی قسم، علماء نے یہاں پر لکھا رات کا ذکر یہ تغلیباً آیا ہے، یہاں دن بھی مراد ہے رات بھی مراد ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اہل عرب کا یہ کمال تھا، جب وہ کسی کو ٹائم دیتے رہا کہتے ہیں 10 راتوں دا ٹائم ہے، آج کل آپ دنوں دا دے دا 8 دن نہیں تیرے کولوں، تو جدو آپ 8 دنوں دا ٹائم دے دا پھر راتاں دا تو نہیں نہ دے دا، اگر نہیں راتاں ویچی ہوندی ہیں، ایدہ ہی دن بھی ویچی ہیں، یہ تفصیلی نکتہ ہے نا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح دن بھی ویچی ہیں، تو یہ 10 دنوں کی بھی اور 10 راتوں کی بھی قسم ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں پھر رات کا نام کیوں لیا؟ دن کا نام تو بظاہر نہیں لیا، رات کا کیوں لیا؟ فرمایا یہ رات خلوت محبوب کے لیے وقت ہو، یہ خاص گھڑیوں والی چیز ہے، اس لیے رات کا ذکر کیا، ورنہ یہ دن بھی بیچ میں ہیں۔ اور یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ توجہ فرمائیے، فرمایا کہ یہ رمضان شریف کی آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، قسم جے۔ تو فرمایا بھی ان کی کیوں قسم ہے؟
آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. فرمایا یہی وہ راتیں ہیں جن کی طاق راتوں میں وہ رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں. بندہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ 1000 مہینوں سے بہتر ثواب عطا فرما دیتا ہے. ان 10 راتوں کی قسم اس لیے اٹھائی تاکہ اے 10 دن واسطے لوگ کی سستی نہ کرن. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, سمجھنا چاہیے پہلی بات. دوسری بات فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں, فرمایا کہ یہ محرم شریف کی پہلی 10 راتیں ہیں. یہ دوسرا قول روح البیان میں لکھا ہے. تو کہا یہ کیوں ہیں؟ فرمایا وہ اسلامی طریقہ کار کے اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے. جنوری فروری ہونے دے یہ تک کے بعد چاہے نے بولو تے صحیح وہ میرے کاکے ہو یہ جنوری فروری والے کاکے تے بعد چاہے نے. اصل تو یہ تھا محرم صفر ربیع الاول ہے, اصل تو یہ ہے. تو فرمایا وہ 10 راتوں کی کیوں ہے, 10 راتیں جو فجر محرم کی کیوں؟ فرمایا سال کی ابتدا ہے, یہ 10 دن آغاز کے ہیں. اے چنگے کر لے پورا سال ہی چنگا ٹھپ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور تیسرا قول فرمایا کہ یہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں. حج دا مہینہ آؤں گا پہ نا, اللہ تو انسارے نو حج کرائے. میں بھی ارادہ کیتا ہے, دعا کرو اللہ سانو بھی لے جائے, اور اسی سال جانے کا ارادہ ہے اللہ کے فضل سے. گرامی قدر حضرات, یہ جو پہلی 10 راتیں ہیں, اور یہ ایک روایت میں بھی ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کی جو فضیلت ہے, میرے آقا فرماتے ہیں رمضان کے بعد جن روزوں کی فضیلت ہے وہ یہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے روزوں کی فضیلت ہے. اگر کوئی رکھنا چاہے تو, یہ نفلی روزے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہوتے, رکھیں گے مدینہ مدینہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ قسمیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی راتوں کے اعتبار سے. لیکن یار تفسیر روح البیان میں ایک ایسا قول لکھا ہے, چاس نو بھی چاس آئے گی, چاس نو بھی چاس. میں تو پہلے داستا پہ آ جائے. ٹھیک ہے, یہ نے چاس لینی ہے, ذرا دونے کانت دل گفتگو وال کرے سواد آئے گا. فرمایا والفجر, اس کا معنی ہوتا ہے رات کو پھاڑ کر روشنی کا نکلنا, روشن ہو جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا یہ کیا مراد ہے اس سے؟ تفسیر صوفیانہ میں آپ فرماتے ہیں اس سے مراد میرے مصطفیٰ کی ولادت ہے کہ جب آپ آئے کفر کو پھاڑ دیا اور مصطفیٰ نے ہر طرف نور فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے بھائی سب حضرات کی؟ آواز کمزوروں والی ہے, تھوڑی سی آواز کمزوروں والی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش. فرمایا اس بال فجر سے مراد تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہے. اور اگلی بات بھی سنیے جس کی طرف یہ مولانا اشارہ لگا رہا ہے نا, یہ نعرہ لگا رہا ہے, توجہ فرمائیں ذرا. فرمایا والا یالن عشر, یہ جو 10 ہے نا اس سے مراد مصطفیٰ کے عشرہ مبشرہ. سیرہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ویسے تو نبی پاک کے کل صحابہ جنتی ہیں, کسی ایک کے بارے میں جو شک کرے وہ اپنے پیو دا پک کرے. جتنے زندہ بندے بیٹھے اندر ہاتھ چکو نا ذرا سبحان اللہ کو مسجد کبے دیکھا نا بیڑا سارے صحابیاں دے جنتی ہونے شک کرے اپنے پیو دا پک کرے. سناڑے ہو تسی بھی بول لو, یہ تو ڈکٹیٹر دیا کرسیاں ہوندیاں جڑے بہ کے نہیں بولتے. تسی تے حضور دے عاشق ہو, ساڈی کرسی تواڈے تو ول ہے تے پھر میں انہاں بولی جانا ہے. تے تواڈے کول تے 10 منٹ والا نہیں, پھر چپ بیٹھے ہو, مرو بولو تے صحیح نہ سارے پیار دے نال. ناراض تو نہیں ہوئے؟ اینا کہ دب کے نہ رکھیے, سانو مولوی سمجھ دے کوئی نہیں نا. ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات. اور اس بات کو سمجھیے, نبی پاک کے کل صحابہ جس کو صحابی کہتے ہیں وہ جنتی ہیں. یاد رکھ لیجیے, قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. حضور کی حدیث بھی ہے لا تمسہ النار من رآنی وآمن بی ورآ من رآنی وآمن بی, او کما قال علیہ السلام. فرمایا وہ بندہ کبھی آگ میں نہیں جا سکتا جس نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا, اور وہ بھی نہیں جا سکتا جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا. جس پر امت متفق ہو کہ یہ صحابی ہے یا متفق ہو کہ یہ تابعی ہے وہ جنتی ہے.
لیکن ایتھے تو لوگاں نوں سیابی دے جنتی ہون تے بھی شک ہے. پنڈی دی ایک لومڑی ہے وہ کہنی ہم کہیں ڈنڈی تو نہیں مار رہے ہیں. میں کہتا تینوں ڈنڈے وجن والے نے تو راسیاں دی ہڈیاں چوسیاں نے تینوں کی پتہ ہے گل کیویں کرنی ہے. جنوں قرآن شک نہ دروے اس تو بڑا شیطان کیڑا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس بات سے اس بات کو سمجھیے جس نے ایران کی ہڈیاں چوسی ہیں وہ یہ بک بک کرے گا لیکن اسی بھی مانڈ کے رکھیں گے تو گل ہی کوئی نہیں نا. بول لو 5 کلو دا سیری لا کے گزارا نہیں کرنا آپ. اس بات کو سمجھیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لیے جرأت دکھایا کریں, حضور کی اہل بیت کے لیے جرأت دکھایا کریں, اولیاء کاملین کی عزت کے لیے جرأت دکھایا کریں. کون کامل اولیاء سمجھ آ رہی نا. اسی ہاں کاملہ دے نال ایک گل نال ہے جیڑا کامل نہیں ہے وہ بھاویں جو مرضی ہے سائڈ تے ہٹ ساڈے کامل ہی بہت نے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کا تعین فرما لیں. اسی سکی سینی کٹھی رکھنے ہاں, سکی سینی کٹھی کوئی نہیں. ساڈے سامنے بندہ لیا اسی پہلے چیک کریں گے, اسی تو لاواں گے علمی چھاننا, چھاننے دے وچ سیٹ کر دیں گے تو گل ہی کوئی نہیں جناب. اس واسطے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم روپ دھار کے سنیوں میں آ جائیں گے. واہ بھائی واہ, سوچنا بھی نہیں آپ حضرات نے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ یہ جنتی ہیں, اس میں کوئی دوسری. اچھا ایک اور گل سن لو, جب لفظ صحابی کہا جائے اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے وہ باہر ہو ہی نہیں سکتے. وہ کداں میں کیا اہل بیت ہونا ایک خونی رشتے نہ ثابت ہوتا ہے؟ دسو اے برادری نال ثابت ہوتا ہے؟ میرا چن ہے کلمے نال ثابت ہوتا ہے. کون جی میں مرضی رالتا رہے, گل ہے کلمہ تے ایمان. اب نبی پاک کے خاندان کے تو بڑے لوگ تھے پر جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ علی بھی اہل بیت میں, وہ حضرت جعفر بھی, وہ حضرت عقیل بھی, حضرت عباس بھی, حمزہ بھی. وہ جو ہے کہ کوئی نہیں ہے, اور جنہوں نے نہیں پڑھیا ہوئے چھ نہیں آئے. اللہ تے خیر صلی. کلمہ پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ حضور کے سامنے کہیو صحابی ہوتا ہے. میں کہ ہوں سمجھ آ گئی ہوں. جب لفظ صحابی کہا جائے اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں شامل ہوتے ہیں. اہل بیت کو کوئی مائی کلال بار نہیں نکال سکتا صحابیت سے, کوئی نہیں نکال سکتا. یہ بات یاد رکھ لیجیے, اس بات کو سمجھیے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سارے کے سارے جنتی, لیکن یہاں 10 کی طرف اشارہ ہے. فرمایا محبوب والفجر تیری بھی قسم, وَلَيَالٍ عَاشِرٍ فرمایا تیرے 10 صحابیوں کی بھی قسم. یہ اشرا مبشرہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ایک بات بھی سن لیجئے. نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گری فرمائی تو آپ کو پتا وقت کون سا تھا؟ اے فجر دا ٹائم سی جے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آپ گوڑے چھٹو چوکڑیاں مارو. سست ماحول میں تقریر نہیں ہوگی. یاگی ذرا دھیان سے سنیے میری بات کو. یہی فجر کا وقت تھا. تجد وقت گیا, فجر دا شروع, نبی پاک کی آمد ہو گئی. یہ ٹائم کیوں ہے حضور کی آمد کا؟ علماء نے جواب یہ دیا, فرماتے ہیں کہ یہ ٹائم اس لیے ہے اگر نبی پاک آدھی رات میں پیدا ہوتے تو رات نے کہنا تھا مجھے برکت مل گئی اور دن رہ گیا, اور اگر دن میں آتے تو دن نے کہنا تھا مجھے برکت مل گئی تو رات رہ گئی. فرمایا فجر کے وقت میں کہ جب رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے, جاتے جاتے رات کو برکت مل جائے اور آتے آتے رات دن دا ٹاکرا ہوندہ ہے نا, دونوں کو برکت مل جائے. آپ نے سبحان اللہ کہہ لیا, بلے بلے کیا بات ہے, سبحان اللہ بڑی گل اے وجہ. میں نے کہا رکو, ہم مالا حضرت کے ملانگ ہیں, اسی دے بال دے بھی کھال لائی دیئے نا. اس واسطے پھر کئیاں نو سلامی پائی بھی بڑے دکھ دے جے نا, یہ بال دی کھال لاؤں دے رہے نا, کئیاں نو بڑے دکھ دے جے. وہ کریے کی پتر اینا رہنا ہے, سمجھ آؤڑی اینا رہنا جے. اور یہ بات سنیے آپ حضرات, ہاں جب تک شریعت کا کام کریں گے تو ہم جنہیں مار دی دگن, شریعت کے مخالف کرتے تو ہم سے بات کرو.
5 किलो का सेरी अला हो गई, बोलोगे भी जुमले को समझिए आप हजरात। अब हुआ क्या, अगर यही दिन और रात को बरकत देनी है, ये काम तो मगरिब टाइम भी हो सकता था। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तुम्हारे जमीर के दरवाजे पर, दस्तक दे रहा हूं ना, पॉइंट टू बी नोटेड। सोचो, हाँ सबर साहब गल तो ठीक आ भाई, हौसले भी दिन ज्यादा पिया ते रात आउंदी पई है, ते मैं क्या हौसले पैदा हो जांदे, दिन रात नहीं बरकत देनी जा या हो, ते मैं क्या हौसले क्यों नहीं पैदा होए? कहंदा ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुनी ना हुंदा। ओहो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ, ਚਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਵਾਪਸ, ਜੇ ਚਾਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੋਣੀ चाहिए है। ये बात ही ऐसी है। इधर देखे, मैंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि रात और दिन को बरकत देनी, पर सिर्फ है गल नहीं, गल विच होर है, गल विच जिवें बाबा जी कहते होंदे सन, गल विच वो भी आप बाहर करनी है यार। वो केड़ी? मैं क्या तेन दसना, मगरिब टाइम अगर आका करीम अलैहिस्सलाम आते ना, दिन रात को बरकत तो मिल जाती, लेकिन कोई फलसफी, कोई मंतकी, कोई रिसर्च करने वाला वो ये बक बक करता, यार मगरिब के टाइम मुसलमानों का नबी आया, ये टाइम को सूटेबल नहीं है, दिन जा रहा है, रोशनी जा रही है, अंधेरा आ रहा है, तो क्या यह नबी अंधेरे लेके आया? मेरे रब ने फरमाया, ओ सोचना लिया तकड़ा होके सोचे, मेरा हबीब उस वक्त आ रहा है जब रात जा रही है, अंधेरा जा रहा है, जुल्म जा रहा है, कुफ्र जा रहा है, अब नूर वाला आ रहा है और नूर लेकर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, ताजदार खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है भी हजरात आपकी की कोई नहीं है। सवाद जेनु जिन्ना आया है ओनी मोहब्बत ना फरमाए। सुभान अल्लाह। आर यू अंडरस्टैंड? सुभान अल्लाह। फिट हो गए हो? अब आगे चलिए। वलयालिन आशर, 10 रातों की कसम, वश्शफ़ वल वत्र, फरमाया जोड़े की भी कसम, जो चीजें दो दो हैं, भावें वो अखां दो ने, भावें कान दो ने, भावें लत्तां दो ने, भावें वो बाह ने, भावें वो हाथ ने, भावें वो नारे ते भावें वो मादा है, भावें वो परिंदियां च, चरिंदे च, वो इंसानां च, जानवरां च, समुद्री जानवर, जो मर्जी है, जेड़ी जेड़ी चीज जोड़ा है, ओदी कसम है। क्यों जोड़े की कसम उठाई? फरमाया ये रब की तखलीक की तरफ इशारा है। अल्लाह ने पैदा फरमाया, क्या उसकी कुदरत है, वो चाहता तो अकेला भी पैदा करता, लेकिन जोड़ा बना दिया। फरमाया तुम्हारे लिए सुकून है। समझ आ रही है? अज़वाजल तस्कुनू के लफ्ज़ कुरान में है। फरमाया तुम्हें शादी के जरिए हमने जोड़ा बना दिया मियां बीवी का। इसी पर बात कर लेते। क्यों? फरमाया ताकि तुम सुकून हासिल करो, ये तुम्हारे सुकून का सबब है और सामान है। लेकिन जिनकी शादी नहीं होती वो सुकून च ने, जब हो जाती है लड़ते ने। बैठे हो सारे चुप हो गए, मुझे तो लगता सारे फड़े गए हो। ना बोलो तो सही। इधर देखे, इधर देखे, वो देसी बंदा है, इस वास्ते गल करना, देसी बंदा मैं। मेरे भाई इधर देखिए, अपने ना जज़ाकल्लाहु खैर समझा भी करे मसला और समझाया भी करें। शौहर के अपने हुकूक हैं और बीवी के अपने हुकूक हैं। तवज्जो है ना? इनको समझें, उस हिसाब से आप सलूक फरमाएं। जल्दी जल्दी मैं बताऊं कि बीवी और शौहर के हुकूक क्या हैं, ताकि आज भी ये पूरी तकरीर जे, हाँ वो वकरा 40,000 पर ना जे। हाँ ये मैं वैसे तो आज लंगर दिंदा पिया दे। और जल्दी में शौहर पर हक है बीवी के लिए, सबसे पहला
فرمایا کہ اس کا نان نفقہ مکمل کرے. نان نفقہ کھانے پینے کا انتظام سارا ہو دے ہوتے. دوسرا نمبر سکنا، یہ مانا ہوتا مکان دے وے تے مکان واسطے الگ پلاٹ دی شرط نہیں. بیبیاں نو بھی سمجھنا چاہتا نچیا نہ کرو بہتیاں. آپ کے لیے بھی یہ علماء نے لکھا ہے ایک کمرہ جس میں اسے کوئی روکے ٹوکے نہ، جی مرضی بوے سو میں اٹھے با کنڈا بنتے ہو فٹ. اگر ایک کمرہ دیتا ہے تو سمجھو انہیں مکان دے دیتا ہے. یہ نہ کہ تیری ماں بھی رہی تھی، تیرے بھرا بھی رہی تھی، میں نہیں رہنا. تو کیوں نہیں رہنا؟ تو تاج کیوں پڑی دی ہے؟ چاس آ گئی ہے جی، بولو تو صحیح نا. ایک کمرہ بس جس میں دروازہ بند ہو جائے تو آپ نے معاملات نیند کے، اٹھنے کے، جاگنے کے، بیٹھنے کے سب ادا کر سکے. سمجھو مکان ہو گیا ہے. اور نان نفقہ میں صبح شام کی روٹی، اور وہ بھی نارمل، فقیراں بھی نہیں تے امیراں بھی نہیں، بندیاں والی. پی گئے ہو یار میرے جملے نو، پی گئے ہو. ہاضمہ بہت اچھا ہے کئی بندوں کا، لکڑ کھاؤ پتھر کھاؤ، ہضم ہی کیتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ ٹھیک ہے. اور تیسری بات، اس بیوی کا جو حق ہے شوہر کے اوپر، فرمایا کہ وہ شریعت کے مطابق اس کی تربیت بھی کرے. اپنے خواہشات نفس پر نہیں. میری جتی پالش کرتے، میرے کپڑے نو انج کرتے، میرے باتیں روٹی پکا تے یہ تو نہ کیتا تے انج ہو جگہ نہیں. اس کے ساتھ سلوک ہی ایسا کر، اب پہ کپڑے دھوے، اب پہ روٹی بناوے تے شوق نہ بناوے. سلوک کرے گا تے بنائے گی نا. سمجھ آئی ہے؟ تے جی ہر ویلے لڑدا رہے جی میں عمران خان فوج نہ لڑن ڈے ہے، پھر تے میرا پتر تو پکوا لی نا روٹی. بیٹھے ہو میں کہ تھوڑا جہا ہاس لینا تے نہ ری فریش ہو جان گے نا. اب اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. یہ ہیں شوہر کے اوپر حق جو بیوی کے ادا کرنے. گرمیوں کا ایک سوٹ ایک جوتا، سردیوں کا ایک سوٹ ایک جوتا بس. یہ نہیں کہ جدو پیکے جانا نواں سوٹ لے کے دے. آج کل کی عورتوں کو یہ مرض ہے نا، جدو پیکے جانا نواں سوٹ لے کے دو. یارو پچھلے ہفتے لے یہ تو نہ ویکھے ہے میں نہ مالن تینوں بھی ویکھیا ہوں بڈھی نہ بٹا رہی ہے. اللہ دا نام من بی بی. سبحان میرا خیال تسی نہ واڑیاں کر کر بہت تھکے ہو. چلیے یار تسی تو تھکے ہو رجی آ تمبو بھی اے سنو اے جننے تمبو نہیں نا مینوں نہیں پتا ایتھے کی ہوندا نا. لیکن جدو ویاہ ہوندا نا تے مراسی ڈھول بڑا کٹدے ہونے نے. انہاں ڈھول ہی سنے نے اج سبحان اللہ سنا لو. اللہ اکبر. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے بھائی جان. آپ جاگ گئے نا. ہوں اگلی گل ادھر دیکھیے. شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں جو بیوی نے ادا کرنے ہیں. سب سے پہلے اطاعت، اور اطاعت جائز کاموں میں. علماء نے فرمایا اس اطاعت میں اگر شوہر کہتا نا فلانے کا راپا نہیں جانا نہ جاوے، فلانا بندہ ساڑے گھر نہ آوے نہیں بڑھن دینا. میرا شوہر نہیں مانتا تو اڈا مسئلہ ہے آپ پہ حل کرو. میں او دی اطاعت کرنے انہیں آکے اس گرمیاں دی چھٹیاں آپ نہیں جانا تو پانڈے چوک کے بیگ پار کے رکشہ سیٹ ادھر نہ جا بے. سمجھ آ رہی ہے؟ عورت کو چاہیے سب سے پہلے اطاعت. دوسرے نمبر پر جب وہ کہیں باہر چلا جائے پیسے کی بھی حفاظت کرے، گھر کی بھی حفاظت کرے، عزت کی بھی حفاظت کرے. یہ عورت کے لیے دوسرا کہ جو شوہر کا ادا کرنا اس نے. بیٹھے ہو. اور تیسرا اس کے بچوں کی تربیت. اگر ہو گئے بچوں کی تربیت یہ ضروری حق ہے. یہ جب ادا ہوں گے تو کیا بات ہے. مشترکہ حق دو ہیں. مشترکہ حق پہلی بات میاں بیوی نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کریں. حدیث شریف میں پتہ کیا بیان کیا گیا؟ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے، پروفیسر علامہ سعید احمد اسد صاحب کے والد گرامی قدر، آپ نے لکھا حقوق زوجہ نامی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. صوفی ادھر دیکھی
گل سن یار کہڑی سوچاں پی گئی یار ادھر ویکھ صوفی اچھا ناراض بھی نہ ہونا میں یہی گجرانوالہ کے علاقے میں تھا اور پتہ ہی نہ تینوں وہ ایک اگے بندہ بیٹھا انہوں نے کہا صوفی وہ بات میں لاٹ پہ کہندا تو میں صوفی آکھیا تو اج میری عزت ہی ساری خراب کر دی میں کہا میں صوفی آکھیا تو سمجھیا مودی آکھیا بڑا شرمندہ ہویا میں کہا صوفی آکھنا مرن لگا تے صوفی آکھیا تھا کہ بھائی جی ناراض ہونا تو صوفی والا لفظ واپس دے دے تے یہ نہیں ہویا تو سبحان اللہ توجہ ہے پہلا حق مشترکہ میاں بیوی کا نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کریں روایت میں کیا فرمایا گیا فرمایا کہ اگر فجر کے وقت پہلے بیوی کی آنکھ کھل گئی تو اپنے شوہر کو اٹھائے اٹھو یا اللہ دیا بندیا رب نو سجدہ کریے اور اگر پہلے شوہر کی کھل گئی اٹھو کرماڑیے آج پڑھ صرف یہاں تک نہیں نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی اٹھائے اور اٹھا کے گیا ہے اور وضو کر کے واپس آیا دیکھا کہ ستا پہ ہے یا ستی پئی ہے تو فرمایا جڑے گلے ہاتھ نے چھٹے مار یہ محبت کی علامت بھی ہے اور جگانے کا ڈھنگ بھی ہے چھٹے ہی مارنے نے پورا جاگ نہ ڈولیں او نہ ہوئے فجر ٹائم نواں کٹا کھلا ہوئے اس لئے تو انہوں چھڑونا بھی کسے نہیں بیٹھے ہو یار میں دیسی بندہ ہوں جی اس لیے میں بات کر رہا ہوں تو اس طرح مشترکہ حق نیکیوں کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرے یہ حدیث شریف میں باقاعدہ بتایا گیا صدقہ و خیرات کرے اگر شوہر کنجوس ہے بیوی کہے اور اگر بیوی کنجوس ہے شوہر کہے اے میری طرفوں 200 صدقہ ہی اپنے سارے گھر دا تے فلانے غریب نے دے کے آنا ہی خود کہے اسے صدقہ کر عمومی طور پہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ سنبھال کے رکھنے کی عادی ہوتی ہیں اور کئی ایسی بھی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خیرات بہت کرتی ہیں اور یہ نہ جنہ خیرات کرنا ہے وہ نہیں زیادہ آ بھی جانا ہے تو قیامت جڑے لب بھی جانا ہے یہ مشترکہ پہلا دوسرا مشترکہ حق یہ ہے وہ اس کی عزت کرے وہ اس کی عزت کرے آج کل دے کئی شوہر جڑے نا سلطان رائی بڑھن دا بڑا چاہ ہے لیکن انہوں یہ نہیں پتا بھی اگیوں جے تو ڈانگ ہوندی ہے نا پھر چیک دے جے تیری ماں نے تینوں ادب نہیں سکھایا واہ تو بڑا وقت دا ساتھ دی ہے تو بھی تو بک بک کرنا نہ گئے شرم کرنی چاہیے حیا کرنی چاہیے میں ایک مرتبہ شہر میں تقریر کر رہا تھا یقین کرو میں سٹیج پہ بیٹھا میں نے بیویوں کے لیے جو حق ہے شوہروں کو وہ بیان کہ بیوی کو اطاعت کرنی چاہیے بیوی نو بولنا نہیں چاہیے بیوی نو استادب کرنا چاہیے فلانا اجے میں گلاں کرتا کروں ایڈا پرچہ کیوں نہیں بول رہا نال سی دوں ایڈا پرچہ لکھو کہ موٹی پینسل نیلی نہ لکھیا سی مولوی صاحب سانو تو سمجھائی جانا انہاں نو بھی دب کے کڑا حاجی بیٹھے نے میں کہ لے بھی پتر پرچی آؤندی پہلی واری پرچہ آیا جے جڑے کئی شوہر نے نا تسی بھی بڑی ظلم زیادتی کر دے ہو ساری جاتی گالاں کڑ دے اپنی بیویاں خدا دا خوف کریا کرو میں گل تانوں دس دینا جے سمجھ آ جائے تاں آدم علیہ السلام دی پسلی چوں پیدا ہوئی ہے نا عورت بولو نا پسلی دے وچوں اچھا اینو پسلی چوں کیوں پیدا کیتا ہے کدی پرکھیا جے یار میں جواب دینے لگیا جے میں ہوں کو نہیں کہنا بول موبائل جو نکلیو کاکا او یہ چپا گل سن میری گل تقریر بہت مہنگی کردا پیا بعد سن لئی لاکھ روپیہ لینا والا مولوی جی سنا جائے تو گل اصل دوڑیاں مائیاں تے قوم نو راضی رکھیا ہے سمجھ آ رہی نا اسی روپیاں تے قوم نو رکھیا ہے نہیں ہم حضرت عطار کے مرید ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کرسی کے ساتھ وفا ہو جائے تھوڑے ذوق واسطے تھوڑے جا ماحول بنانے تاکہ تھوڑی توجہ برقرار رہے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے کدی پرکھیا دیکھے نہیں آج سن صوفیاء کا تجزیہ اینو سیر چوں نہیں پیدا کیتا کہ سیر تے چڑھا لیں اینو پیروں چوں بھی پیدا نہ کیتا بھی رولی رکھیں اینو پسلی جو پیدا کیتا بھی درمیانہ کی رکھیں ہوں سمجھ آئی جائے سارا مسئلہ گالیاں نہ دیا کرو مارا نہ کرو انسان بنیا کرو نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں تھے آپ نے فرمایا عائشہ جی آقا کہاں ہو اندر کیا کر رہی ہوں پانی پی رہی ہوں
فرمایا جنہ پیتا ہی بس کر، باقی میں پینا ہے۔ 1400 سال گزر گئے اس بات کو، اج بھی کئی ایس معاشرے بندے بیٹھے جنہاں دا پیو دادے تک مسلمان، سمجھ آ رہی ہے؟ اج بھی اپنی بیگم دا جھوٹا نہیں جے پیندے۔ اور میں کہا کیڑی نسل دے وچوں ہے تو ہو؟ اجے رجیت سنگھ والیاں عادتاں تیرے وچ ہے گیاں نے؟ بندہ نہیں بنیا اج، کیوں نہیں جھوٹا پیتا؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ برتن مجھے دو، کاسا اقدس حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پکڑ کے کہا عائشہ بتا منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہی سے منہ لگا کے پانی پیوں گا۔ جو ہے اپنے گھر میں یہ ماحول پیدا کر۔ میں اپنے منجے تھے نہیں بیٹھ دیتا جلے میں روٹی کھاما، بلے ہو شیرہ، میں نہیں کدی جھوٹا پیتا۔ وقت تو نہیں بندہ، بندہ بنا لو اجے پوری چوڑ نہیں تو بن سکیا، بندہ تو بڑی دور کی گل ہے۔ او بیٹھے ہو میں آپ کو یہ بندہ پوری چوڑ نہیں بنیا، بندہ کتھوں بنے گا؟ یہ ہے میرے نبی کی سنت۔ اپنی بیوی کو احساس تو کرا کہ تیرا اس گھر میں کوئی مقام ہے، تیری کوئی عزت ہے۔ میں ویکھاں گا تیرے نال لڑدی کیتا ہے، میں ویکھاں گا تیری گل کیتا نہیں ماندی۔ یہ جان نہ بارے تے گل ہوئی نا، مار دیو تکے دے دیو گالاں کر دیو کدھر لون مرچا ود ہو جائے تے ماں پیو نوں تانے دے دے۔ تیری ماں نے تینوں نہیں سکھایا، تیری ماں نے تینوں کی سکھایا؟ تو کی بنا لیا دس نا، سوائے بربادی تو۔ تسی بولنا پڑے گا، لیکن یہ مسئلہ بڑا خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ آپ جدو بڈھے ہو جاندے نا اس لیے دعا کراؤندے نے، شاہ صاحب، علامہ صاحب، فلانا صاحب دعا کرو کہ چنگے بندے لب جان۔ حالات ہے نہیں، میں کہ جنہاں نے تینوں دتی سی نا انہوں نے بھی آکھیا کو بندے دا پتر ہی ہوئے، تو ساری ہاتھی کڑیاں نے گاڑاں۔ آئندہ تو تسی میں نو صدنا تا کوئی نہیں، یہ تو ہے میں نو پاک۔ آج تا سن لو، آج تا نہیں بجان چھٹی چھٹی وہ کہہ لو سبحان اللہ۔ اپنے گھروں کا ماحول بدلیے، یہ مشترکہ حق کہ ایک دوسرے کی عزت کی جائے۔ انہوں شاید ہے او دے ماں پیو نوں اپنا ماں پیو سمجھے، انہوں شاید ہے او دے ماں پیو نوں اپنا ماں پیو سمجھے، گل ختم۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات بہت دور چلی گئی، واپس پلٹیں گے۔ والشفع والوتر یہ جوڑے تے گل سی، سمجھ آ رہی؟ صرف جوڑے کی میں نے ایک بات بتائی، اگر ہمیں سمجھ آ جائے گھروں میں سے ہر قسم کی نفرت اور لڑائی نکل جائے گی۔ حضور کا دین ہم نے گھر میں لائے کب میں ہم نہیں لے کے آئے، بٹھا بھی سونے اب آپ ادھر دیکھیے آگے فرمایا والوتر، جو اکیلا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اکیلے کی اگر بات کی جائے بہت ساری چیزیں اکیلی ہیں، ایسے والوتر سے مراد طاق عدد ہے، اور یہ جو طاق عدد ہے نا، طاق عدد، یا کا کریم اکثر اس کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ طواف کیا تو 7، نہ 6 نہ 8۔ طاقت ہوتا ہے نا روحانی دنیا کے اندر اور قرآنی دنیا کے اندر، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ جو طاقت ہے، نبی پاک کھجوریں تناول فرماتے ہیں 1 3 5 7 طاقت میں۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اللہ وتر ویحب الوتر، فرمایا اللہ اکیلا ہے، سمجھ آئی؟ اور آگے یہ ترجمہ نہیں کہ اللہ اکیلے کو پسند، فرمایا اللہ وتر ہے، اور وتر یعنی اللہ طاق ہے، طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ اسی واسطے ساڈے معاشرے دے سیانے لوگ کہندے جے نیانے دی جدوں شادی کرو نا تو پھر 2 دی نہیں کرنی چاہیے، 3 دی کرنی چاہیے، بلکہ آج کل پٹھا ہویا پیا جے کہندے 3 دی نہیں، یا 4 دی کر یا 2 دی کر۔ اور آج کل یہ بھی ہوتا ہے 1 11 21 3 13 23 بیاہ نہ کریں، 1 11 21 3 13 23 بیاہ نہ کریں، اس دن مر جاندے ہو، جم پیندے ہو، بیاہ کراؤن لگے کیوں مر دے؟
کئی شریعت نے منع نہیں لکھا ہے نا ایسے ڈرامے اپنے اتنے سوار کیتے ہوئے ہیں یقین اللہ تے کرو راہ جاندے پہنے سامنے کتا ٹپ گیا او کالا کتا آخر راہ ٹپ گیا وہ اپنے کمی جاندہ پیا تینوں کتے نال کیے یار وہ بھوکدا ماریا جے ننگ ہی گیا ہے کالی بلی جے ٹپ ہی گئی ہے وہ مرے ہو کسے کام جاندی بھی توں اپنا نواں ہی ایسے ہی ہے جی رات نو الو بھی اگلے کام سے بیٹھو اس میں الو بیٹھو کوئی الو تو ڈر گیا تو فجر نہیں پڑی تینوں ڈر نہیں لگا اللہ کو یہ دے منہ عجیب ہے بولے کہاں جو بولے نا کیوں نہیں سانو سمجھ آؤں اندر اللہ الو نہیں نا سدھا پہ آؤں گا یہ الو سدھا ہوئے تو مسئلہ سارا سمجھ آ رہا عجیب ہی روش اختیار کر لی عجیب ہی روش یقین اللہ تے کرو نواں ٹریکٹر لے کے سامنے پولا لٹکا کر دیں لو سن لو کیوں بھی ایسی علاقے چینج ہوتا ہے ساڑھے تو ہوتا ہے میں پاکستان چی بیٹھا ٹریکٹر گڈی لے کے بڑا ٹرک لے کے سامنے پولا لٹکن دے ہے نظر نہیں لگ دی میں آکھے کہ دا ہے آکھے فلانے دا تو میں کہا ایک پولا ہو دے گاڑ جب آؤ کہ مالک نو نہ لگ جائے میں تو اندر سے اسی صدنا کا تسی میں نے دوبارہ کوئی نہیں آج تا سوڑ لو سمجھے یار بیٹھے ہو میرے عزیز بھائی نواں مکان بنا کے 35-40 لاکھ روپے با ہوں 35-40 نہ کتھے بڑھنا ہے ہوں تک کروڑ پورا لگنا بہت بنائے گا تو لگ لو جائے گی نا او دے اتے پرانی ہانڈی موٹی مار چھڑ دے جو میں کہ بلے ہو شیرہ ماشاءاللہ نہ لکھیں ہم نے ہندوستان چھوڑا ہے پر ہندوؤں کی رسمیں ایسا قصور یہ ہمیں ہندو کی رسم پر عمل کرنے کا حکم نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے سنت پر عمل فرمائیں آقا کریم علیہ السلام کی سنت اب یہ سارے ٹونے جادو سمر صاحب کی تام بچیے آتے میں حدیث سناما میرے آقا کریم کی حدیث کا مفہوم ہے فرمایا سورۃ البقرہ کا پڑھنا برکت ہے چھوڑ دینا حسرت ہے مشکاۃ شریف تلاوت والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے دوبارہ پھر سن لیں سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے اس کو نہ چھوڑا کرے اپنے گھر میں پڑھا کہ جس گھر میں پڑھی جائے برکت ہی برکت اور جس گھر میں نہ پڑھی جائے حسرت ہی حسرت اتنا پیسہ ہے پھر حسرت اتنا پیسہ ہے بلڈ پریشر اتنا پیسہ ہے شوگر اتنا پیسہ ہے راتی سوندا نیند نہیں آتی نچڑیاں گوڑیاں کھا کے سوندا اتنا پیسہ ہے باہر سیکورٹی گارڈ کھلوتے ہیں برکت نہیں ہے حسرت ہے اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے سو جو چپ کر کے فجر ویلے کنڈا کھڑکا کے اٹھونا پاؤ اب دیکھیا کرو جڑے تواڈے نماز پڑھاؤن والے علماء نے عشاء پڑھا کے سمجھتے جی سارا دن دی پکی ڈیوٹی ہر بندے دی گل بھی سنتے جی آج کل جہاں زور نہیں چلتا وہ آ کے پھر مولوی تے زور لا لینا نہیں توجہ دل کی آ کے مولوی تے چڑھ گیا وہ بندے دے پتر بنو یہ کو محلے دی زنانی مشترکہ ہے بندے بنو یار اپنے ایمان دے نال یا نال پیش آؤ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی اس بات کو سمجھیں آپ حضرات آ کے جناب علی طرح طرح کی باتیں کرنا مطلب نمازی بننا تو پھر یزیدی کیوں حسینی نمازی کیوں نہیں بننا نمازہ بھی پڑھ دی ہوتی امام دیا بدخوئیاں بھی ہاں اگر صحیح العقیدہ نہیں ہے تو پھر میں بھی توڑے نالا مانڈ کے رکھو اگر صحیح العقیدہ نہیں تو پھر ساڑی مسجد لین کی آیا ہے صحیح العقیدہ تے پیر نہ ہوئے ہٹ تو کدھر بیٹھے ہو یہ آج کل کئی پیر بھی بگڑ گئے نا لنگر کھاندے جے پیو دے نا تھے تے آپ کدی منصورے تے کدی عروۃ الوثقی لعنت ہوے تیرے اوتے گوڑیا سنیاں نے تھوڑیاں روٹیاں پائیاں نے تینوں آرام کرن ٹر پے ہیں پھر پونکنے حضرت صدیق اکبر نو حضرت فاروق اعظم نو
شرم اور حیا نہیں آتی ایسے لوگوں کو، پیر بن کے بیٹھے رہے. ہمارا پیر بھی داتا صاحب جیسا پیر، گوڑے جن سارے جفے پاؤندے جے نا، کئی ساڈے پیر شیر نہیں، چکا لے جاؤ لنڈے دا مال جے. پانچ چار بندے رنگ بن گئے کیوں جا پیر ہے نا منہ تھلے رکھے، جا بندے دا پتر ہاتھ چوک کے بولے. غیرت ہونی چاہیے نا ساڈے اندر. کمال والی بات ہے یار. بیٹھے ہو اس بات کو سمجھیے. اور کئی سیدھا جناب علی حضرت ابو سفیان پہ، حضرت امیر معاویہ پہ. میں کہا امت کی علماء کو سلام، انہوں نے آ کے جڑا حضرت امیر معاویہ نو بھونکدا جہنم دا کتا ہے، انہوں بندہ آکھے نہیں کتا آکھے ہے. اسی کتا کہی کہتے سانو کتا آکھے ہے، کئی کہتے ہیں سانو کتا آکھے ہے. میں کہا لو جی تو آپ بنے ہیں، اسی نہیں کسی کو کہہ سکتے. یقین کرو ایک جگہ تیج بھی ہویا، کئی باری اسی جدو دفاع کرنے نا کہ یار تو ساڈے پیراں نوں کرو. میں کہ تیرا پیر کتا ہے بھونکدا ہے؟ اگر نہیں تو میں کہ بک بک بند کر. کہ جے بھونکدا ہے تو میں کہ تیرا پیر سامنے بھی آنے میں دب کے رکھنا. نام منڈا تے گل ہوئی، بس انہیں تو منہ ویکھ کے چپ کر جانا ہے. اس لیے تے چس ہونی اس واسطے اپنی ہاں بالکل اپنی اوقات میں ہر بندہ رہے. صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہم جان دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں. کوئی بندہ بک بک نہ کرے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بات یہ کر رہا تھا، اپنے امام صاحب کی عزت کیا کریں. پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھ دیو، تھوڑیاں بچا لو تے یہ کو پڑھ لیاں جے تے تھوڑیاں بچا لو. امام صاحب کے خلاف بولو تے گئیاں تے جے محلے والا کہ میں نمازاں پڑھدا فلانا بھی نہیں آوندا، فلانا بھی نہیں آوندا، فلانا بھی نہیں آوندا. میں کہا پتر جدو اس عمر تے تسی بھی نہیں سی آوندے، تے اج توفیق مل گئی ہے تے پورے محلے نوں یزید نہ بنا. اوکھیاں گلاں میں تانوں دسیا بھی ہیں تو سدنا تے نہیں، اور آج تک سننا، آج تک کھڑیاں سننا جڑی میں کر رہا ہوں. توجہ ہے. سبحان اللہ. یاد رکھے علماء نے فرمایا عبادت، علم، حسن، دولت تکبر پیدا کرتا ہے. ان چیزوں کا تکبر کبھی نہ آنے دینا. جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے ذرا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ نمازی ہیں تو باقی سب کے لیے ایسے جذبات نہ رکھیں. ہاں کوشش کریں وہ بھی نمازی بنیں. آپ کا انداز ایسا ہو کہ جب آپ گھر سے نکل کے مسجد تک آئیں 20 بندے آپ کے ساتھ مسجد میں آئیں. پھر نہ کہ مسیطیں بڑھ دیے سارے نیانے دبکے مار کے باہر پجا دیں، ہٹ کے جناب پکھے بند کر دیتے آ میری جگہ تھا، میں یہ جانتا، میں ہی تکبیر پڑھنی ہے. وہ بات سے کار رہا ہے، کسی اور بھی پڑھ لین دے. مسجدوں کے بھی چیئرمین ہوں دے نا، میں جنی دیر میں مرنا نہیں کو اور آ نہیں لگتا. پھر اسی دعا ہی کرنی اللہ کر کے ٹائم نہ چھوڑ لیا تھوڑی جیسے. اپنے امام کے ساتھ اس نے سلوک کیا کریں. صحیح العقیدہ سنی ہے تو، اور سلوک کے ساتھ ساتھ تنخواہیں بھی بڑھا دیں. میرا خیال ہے اتنے جن علماء آئمہ بیٹھے نے، میرا نہیں خیال کسی دی 25,000 تنخواہ ہو جی ہے جو وقت دار تو غازی جے کوئی نہیں نا جی، ہے ہی کوئی. ہائے 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 کتنے ظلم کی بات ہے یار. ادھر ویکھیا جے یار میں تمہیں گل سناواں، پتہ نہیں کتوں کتوں پرانے آئے ہو تو ذرا گل چیتے رکھیا جے. وہ ایک مولوی صاحب سی، وہ میرے ورگا کمڑا سی، تو انہوں نا مسجد صدر صاحب یا سیکٹری صاحب کہنے لگے میرے منڈے نے نوکری لگنی استاد جی سویرے دعا کری. انہوں نے کہا میں ٹھڈوں کراں گا. میں تو گل ہی کوئی جناب توجہ ہے. سویر فجر دی نماز پڑھائی انہوں نے کہا سیکٹری بیٹھے رہے، انہوں نے کہا سارے پرا ٹھڈوں دعا کرو سیکٹری صاحب دا منڈا جڑا نا وہ ذرا نوکری لگ جائے. پر کہتا یا اللہ میری ایک اور تمنا بھی ہے، میرا پرا پاس ہو جائے، انٹرویو پاس ہو جائے، نوکری لگ جائے، اجو لگ جائے، پر تنخواہ اونی ہوے جنی میری ہے. صدر وجہ چھت نوں جدا فٹ بال وجدا اوے کڑی گل ہوئی. انہوں نے کہا کیوں مرن ڈے ہو، تہاڈا منڈا کوئی شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر میرے جی تنخواہ نہ گزارا نہیں ہوندا؟ میں شادی شدہ، میرے ادھی درجن نے آنے آتی جا، میرا بھی تو گزارا ہو ہی جاتا نا. تو تیرا کوارا کہنا نہیں ساڈا نہیں ہوندا. انہوں نے کہا پتر یہی تینوں سمجھانا سی، یہ تہاڈا نہیں ہوندا تے ساڈا بھی نہیں ہوندا. حیا کرو، اساں دعا کرو، تساں حیا کرو.
اپنے جتنے उलमा بیٹھے ہیں, جتنے صحیح العقیدہ سنی ہیں, ان سب کی تنخواہیں بڑھاؤ. 30,000 تو کٹ. پاکستان میں جو مزدور کی تنخواہ ہے 21,500 روپیہ ہے. پتہ ہے آپ کو, جیڑا تہاڈا مزدور ہوے او دی تنخواہ نہیں ہے, تو جیڑا رسول اللہ دے مصلی دا مزدور ہے کتنی تنخواہ دینی چاہیے؟ بڑھائیں گے تنخواہیں؟ نہیں بھئی اتنے دال نہیں. اچھا ٹھیک ہے چپ لگے. میں کہ شاید کہیں بھی تو جو مرضی کا, میں اپنی برادری دی سائیڈ دلاواں گا پوری, لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن یہاں میں ایک بات اور بھی کروں, جان کی امان پاؤں تو جتنے ہمارے مسلوں پر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, تقریریں کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے چاہیے سرکار بہت ہی سورا نہ لایا کرو تے گھنٹہ میں تقریر نہ کریا کرو, جمعے تے ادھا گھنٹہ تقریر کر لو, قرآن سامنے رکھ, حدیث سامنے رکھ. وہ ایتا 3 پڑھ دے تو 3 حدیثاں پڑھ دے, کتاب تے نمبر. آج کل مرزا بڑے نمبر دستا پھردا جے نا, وہ نمبر آؤندے نے تے اپنیاں کہڑا اکھاں کوئی نہیں, آپا نہیں پڑھ سکدے. ساڈا بھی حق بندا ہے, اسی بھی کوئی کام کر لئیے نا. پھر انہیں تو نمبر دسنا ہی دسنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر وہ گل نمبر دسن دی نہیں ہے, گل کتاب سامنے دی بھی نہیں ہے. گل یہ کہ وہ نمبر 10 کے, کتاب 10 کے, مطلب اپنا دستا ہے. ایتھوں قوم بگڑ دی پئی ہے, لیکن بہت جلدی سب کچھ قابو آ جائے گا. ہاں یہ آپ دیکھ لیں, جو بزرگوں کا دشمن ہے نا, بابے تے شاہی کو نہیں, بابیاں کو کی رہن, جب بابیاں کو بہن دا کی فائدہ ہے. ادھر دیکھو, یہ جو صالحین کی قربت ہے نا, صالحین کی, نیکوں کے پاس بیٹھنا, اس پر میں آپ کو ایک ہی دلیل دیتا ہوں. اور میں بولنا نہیں کہ تو انہوں آکھا سبحان اللہ, میں تو انہوں چیک کرنا بھی سن دے بھی جو کہ نہیں سن دے. آپ مجھے بتائیں, یہ جو صحابی ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا رتبہ کیوں ملتا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے پاس بیٹھتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو صالحین ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا فائدہ تو ہے نا. جو نبی کے پاس بیٹھے صحابی بن گیا, ایسا ہی ہے. اور صحابی کا کیا مقام ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا, تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے, میرا ایک صحابی ایک مٹھ جو خیرات کر دے, فرمایا میرے صحابہ کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ قرب مصطفیٰ. وجہ کیا ہے؟ قرب مصطفیٰ. اور صحابہ کا مقام سمجھنا چاہیے بھائی. آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے, اور ادھر دیکھیں میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوا ہے, فرمایا جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے, اور جو میری مسجد میں پڑھے 50,000 نمازوں کا. تو میں کہا حضور دی مسجد دے وچ کیوں, پورے مدینے دی گل نہیں, مسجد نبوی. پرکھی جے سمجھ آوے تا 5 کلو دا سیر نہیں پہرے لاؤنا, اے زبان لاؤنی ہے. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتا نہیں میں نہیں پتا. میں نے کہا یہ مسجد نبی میں حضور کا قرب ہے, جو 1400 سالوں کے بعد حضور کے قرب میں چلا جائے وہ اتنی فضیلت والا. تو جڑا ہونتا ہی روزے دے وچ نال ہے, خلیفہ اے بلا فصل, خلیفہ اے بلا فصل, خلیفہ اے بلا فصل. توجہ ہے سب حضرات کی؟ وہ کو سمجھ آئی ہے؟ آج جو مصطفیٰ کا قرب حاصل کر لے بعد پردہ, وہ دی نماز 50,000 نمازوں دے برابر ہے. تو جنہاں نبی پاک دے پیچھے کلو کے پڑھیاں نے, صحابہ کا کیا مقام ہے؟ آخری اوہو یار آئے تو گل ہی آج کلی. سمجھو میرا چان ہے. تو جو میں بات بتا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے ذرا عزیزو, سمجھیے. صحابی کا اتنا بڑا رتبہ کیوں ہے؟ حالانکہ وہ 5 نمازہ پڑھ دے, وہ 10 نمازہ تو نہیں سی پڑھتے, 5. اور یہ اگر نبوت کا 23 سالہ دور دیکھیں, اس 23 سالہ دور میں 26 جنگیں ہوئی ہیں, ایک روایت 27 کی بھی ہے. چھوٹے موٹے غزوے سریے ملاؤ تو 40 تو ٹپ جاندے ہیں. یعنی ایک سال میں تقریباً 3 سے 4 جنگیں ہوتی تھیں. وہ تے فرض نمازہ بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ, اور باقی جس کو جتنی عبادت کا مٹائی ملتا تھا وہ کر لیتا تھا. نمازہ ہی نہیں پھر ساریاں تو ود گئے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ قرب ہے. پتہ چلا صالحین کا قرب.
اور پھر دوسری بات ہے جن کو حضور کا قرب مل جائے وہ صحابی بن گئے. اگلی گل تو مینوں آکھنا نہ پوے جن کو صحابیوں کا قرب مل جائے وہ تابعی بن گئے, جن کو تابعیوں کا مل جائے وہ تبع تابعی بن گئے. تو کہیں نہ بابے شے ہی کوئی نہیں ہے, سارے شے نہیں. وہ جس کے قریب بیٹھا ہے اس کی شان دیکھ کیا ہے, توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. کیا لوگوں نے تماشے میں جنہوں اپنا ابا نہیں لبا یہ دا مطلب ہے تو ساڑھیاں نو پایا جائے گا, تینوں اپنا نہیں لبا ساڑھا اما نو پایا ساڑھا تو قصور نہیں نا, تو ساڑھیاں نو پایا گیا اور کہندا تسی اپنا ابا بنایا بغداد دے پرانی آکھلا گوڑیا بدماشا تینوں اس گل دا کی پتہ ہے کمینیاں گل نو پٹھے پاسے پھرنا ہویا گستا کتے دے نہیں کتی گل ہوندی ہے. یہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ہی نام آتا ہے. ہن نون لیگ والے سارے نواز شریف نو اپنا لیڈر کہہ لے تے کی انہوں نے ابا بنا لیا. لکھ دی لعنت جڑا ہے ترجمہ کرے غوث پاک نے کام کیتا ہے اسی قادری کہنے ہیں تو اسی انہوں ابا بنا لیا نہیں, ہمارا لیڈر ہے کام کیا ہے, جو کام کرے گا اس کا نام آئے گا. دنیاوی طور پہ دیکھ لو اے جی مسلم لیگ کاف ہے انہوں کہہ دیا انہوں ابا بنا لیا. کہتے جی تسی تو نسبتیں کرتے ہو کہ میں قادری ہوں تو میں اتاری ہوں تو میں فلانا ہوں. او انٹرنیشنل بے غیرت, تجھے اصل پتہ ہی نہیں ہے تیرے اندر گند ہے نکلتا بھی گند ہے, ہمارے اندر بھی اچھا ہے نکلتا بھی اچھا ہے. مرشدی عطار پر اینی کہ منڈ اسی رکھنی ہے تینوں تو کدے پول چ نہ رہیں. تم دسنا لوگوں نے ابے بدلنا تیرا تے اپنا ہے نہیں یا محلے دی مشترکہ محنت ہے. گلاں کرنا یہ حق ہے تیرے واسطے. علامہ پیر غفران محمود سیالوی صاحب اللہ زندگی دے بڑا نعرہ لایا, کہندے سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیلمی صلی اللہ کے خیر لاہور کی ہے. بڑا نعرہ لایا یار جڑے نے سواد آ گیا. اگے ایک نعرہ لایا سی بابے خادم رضوی نے جدو صحابہ کرام نو پنڈی دیا لوبڑیاں تے کتیاں تے بلیاں پہ گئیاں آپ نے فرمایا سی در در کتے و مالکہ نو ہی پہ گئے. بڑا نعرہ چلیا کہ آج تائیوں روندے پھر دے جے تے ہون پیر غفران دا نعرہ آ جے. یہ جو کمینہ بندہ ہے نا ایسے جناب علی نہیں کہا تسی اینو ابا بنا تسی اینو ابا بنا لیا تے میں کہا توں سدھا دس میرا ہے ہی نہیں میں حرام دا گل تو ٹھیک ہے سدھا دس نا. بزرگوں کے خلاف بھونکنے والے سن, حضور کی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا جو بندہ کسی نیک اور اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے اور جو کسی بد اور بدکار کے پاس بیٹھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, میں بخاری پڑھا گا تیرے پیو نے پڑھنی ہے حدیث. جو کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھے اس کی مثال کیا ہے, فرمایا ایسے ہے جیسے عطار کے پاس بیٹھا. سودا پاویں نہ لے خوشبو آئے گی. اور جو کسی برے بندے کے پاس بیٹھے ایدا نہیں میں لوہار دی پٹھی کو بہ گیا سودا پاویں نہ لے بو ضرور ہونی ہے. اور تو ہے بو والا اسیاں عطار والے. مرشدی عطار پر مرشدی عطار پر. اور یہ بات بڑی سننے والی ہے, یہ بات بڑی سننے والی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبحان اللہ بولو تے صحیح نا باتوں کو سب جیدہ دل کرتا جیدہ کوئی نہ بھی اور کے بلیاں نو پہ جاندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. ہون ہے چیک دا کہ سارے مسلکوں والے بول رہے ہیں اور کئی یہ سمجھتے میں شاید میرے کا کوئی بڑی بڑی بلا نہیں ہوئے. تو اڈے علاقے دے اندر اگر چول ڈاکٹر آ جائے تو سارے ڈاکٹر روڑا پڑا بغیرت کو بچوئے تو اڈی کی جان نہ لے جائے. کنجر قسم دا ماسٹر آ جائے سارے کہنا بغیرت پڑھا لکھیا نہیں ہے تو کوئی اور دا مطلب ہے انہوں قابو کرو. بغیرت قسم دا وکیل آ جائے تو سارے کہنا انہوں پڑھو ہے حرامی ہے یہ تو پلے کچھ نہیں. یہ سارے مسلکاں نے بول دے تا جو بغیرت جے دا کوئی دین نہیں بچو کمینے تو بچو اس واسطے بول دے جے. تو سا کی سمجھے دی انہیں کو ساڑھا نقصان کر لیا ساڑھے کو مدرسہ کھو لیا. انہیں جوگا بھی نہیں بھی کمرے چو باہر نکل کے کسی مجمع تقریر کرے. آجے اے دی اوقات انہوں سمجھ آئی جے اینے جوگا جے. او بے بے اڑا ایک مل گیا کیمرہ او مالی کرسی ہوتے بے کے جڑ جاندہ کتے آنگو پونک پونک کے جناب شامی سارا دن پونک دا ہے. او راتی کو 8-10 جڑے ہو دے چمچے کڑچے ہوں دے جی او جے سویرے پھر لانتا ہی لانتا لانتا ہی لانتا لانتا ہی لانتا. اے دین ہے جو تم سکھاندہ پہ ہیں. اور میری بات سنو نا تسی بھی حضرات
چھلے مچھے مننے ٹی ویاں تے بیٹھ کے ویڈیو تے تانوں شرم تے حیا نہیں آوندی جہدی تقریر سن کے صحابہ دے بارے شک پیدا ہو جائے اہل بیت دے بارے ولیاں دے بارے ایسے کتے بندے نوں سن دے کیوں ایس خطے دے اندر اسلام کہنے پھیلایا دسو مینوں اللہ دے ولیاں نے تے ہنے کہ بابے شاہی کو نہیں بھی تو سکھاں دا منڈا ہے گل کرن والی تانوں گل کرن دا نہیں پتا نہ سمجھن دا پتا سمجھو اور جہاں تہاڈا کو سجن بیلی سندا مار دے منہ دے تے چاٹ انہوں آخیا اس نتیجہ گلی دے باندر نوں سننا ہی بلکہ جی میں بھونکن لا پے افریقن باندر جے اے بھی سن لو یہ سننا جاندے کر کے کمی پی گئے ہو اور بس اوقات ہوتا میں علمی اختلاف وہ علمی اختلاف ہے تو گل کرنا وہ علمی اختلاف ہے نہیں غوث پاک تو کشتی چلا لیتے ہیں تو میرے کو تو کپ دے وچ وہ نکل گئی نہیں جناب بسکٹ علمی اختلاف ہے علم وہ پھر وہ باکسر صاحب انہوں نے کٹیا نہیں پھڑ کے چنگی تونی کڈی انہوں کہتے بھی تو ماریا کیوں انہیں آخیا جی وہ علمی اختلاف ہے تیا بھی علمی اختلاف میں کہا جی وہ باکسر جیوندہ رہے تیرے ورگے لال ماں اور پیدا کرے اور پھر آپ کہہ رہے نہیں بات کرنی چاہیے مارنا تو نہیں چاہیے پہلی بات یہ پاکستان کے اداروں کو چاہیے ایسے کتے کو لگام ڈالو اے تسی لگام نہیں پاؤں دے تو پھر ہی کوئی غازی ممتاز آؤں جے انہوں کہنے آکھیں اندھے کتے نو پونکن دے ہو جڑا صحابہ نو پہ گیا اہل بیت نو پہ گیا جڑا جناب اللہ دے ولیاں نو پہ گیا تو انہوں شرم تا حیا نہیں آؤں دی تسی جو اگر کہتے بابے کوئی نہیں تے جیس کتے دی پونک سن دے پہ ہو تو پھر داتا صاحب دے گلے دا لنگر نہ کھاؤ سارے مزارات دا لنگر کٹھے کرنا آ جاندے اوقاف آڑے ہو ہونو ولیاں نو پونک دا پیا کتھے ہو تسی نکلے گا باہر ہے تنخواہ لین جو گے ہو کر لو غیرت ہونا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے دس اوقاف والے حکومت نو غیرت کرنی چاہیے اور جننے پیران دے آج کل دے گدی نشین جے انہاں سارے نو بھی غیرت کرنی چاہیے اور تواڈے بابے نو پہ گیا تسی چپ کر کے بیٹھے ہو ساڈا جگرا ویکھ اسی پھر دفاع کرنے تو لنگر ہی پاڑی جانا ہے نہ بولو سمجھ آ رہی ہے اے تانوں نہیں پتا اے 35-40 پیر رلے تے ڈاکٹر جلالی صاحب دے خلاف کی بدتمیزی کیتی انہاں نے اینا جناب جلسے جلوس تو فلانا ٹمکانا کر کے اس بچارے دے پرچے کراتے تے جی اے اپنے پیوماں واسطے نکل آن تو مرزے تے نہیں ہو سکتا وہ جو ہے نا وہ سالے میں ربانی دے نال تسی کی کیتا ہے یہ تو تانوں خدا پوچھے گا نا ہن لوگ لوگ کے توبہ پھر دے کر دے جے میں کہا ایدہ نہیں پیڑ چا پیڑ لا انجا بیٹھے ہو یہ ایک ایک نہیں انجا ہونا جے تسی دیکھے آ جے ہوں تو اہل سنت نے ویسے دھتکار دیتا نکل جاؤ پیچھے سمجھ آ رہی تے میں کہیں نا اس مولوی نال تے تسی انج کیتا ہے نا او پتر ہن اپنے پیو دادے بچاؤ نکلو کرو نا سیمینار پتہ لگے بھی واقعی تانوں کی ہے اور شیراں دے شکار گدڑ کھاندے پے نے بول دے پھر اسی پے یہ سارے چوپ بیٹھے تھے نا ہم تو فلانے کی اولاد ہیں فلانے کی اولاد ہیں میں کہ تیرے پیو نوں پے گئی بول وہ غیرت مار گئی ہو گیا نا صاحب باندھ ساڑھی تقریر دے چنگے چنگے دے صاحب باندھ دے ہے ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ تو اس واسطے ایسے کمینے بندے کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے توجہ ہے کوئی نہیں آپ حضرات کی آپ کے قریب یہاں آستان علیہ کیلیاں والا شریف ہے جایا کریں پیر سید باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھ آ رہی اور آج کل پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے مجھے پتا چلا کہ انہوں نے درس تصوف شروع کیا ہوا ہے ایسے ہی ہے جناب اور میرا خیال ہے کہ ہر مہینے کی جو انگریزی اتوار ہے پہلی اس کے اندر یہ کرتے ہیں اور دن کے وقت کرتے ہیں جایا کرو یہ جڑا پیر عمل دا آکھے انہوں بھی کو پیر مانتا ہے پلا دادا خوف کریا کرو منیا کرو پیر ان کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے صحیح العقیدہ ہیں اور یہاں پر کچھ ایسے بھیڑیے بھی ہیں جنہاں نے بیودہ عقیدہ ہو رہے تھے منڈے اس ٹائم رافیاں لڑے جے سمجھ آ رہی نا اپنی علاقے چھین نا جو جے کمینے نو پہچانو کوئی ضرورت نہیں اور آخری بات سن لیں آپ حضرات دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے
دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، مدارس کا ساتھ دیجئے، جہاں مدرسہ ہے حفظ کا ہے تو بچے داخل کروائیے، درس اسلامی کا ہے تو پھر بھی اپنے بچے داخل کریں تاکہ عالم بن جائے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔